السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو میرا نام ہے محمد یوسف، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اجرا آفیشل۔ دوستو آج ہم بات کریں گے حضرت مسیح علیہ السلام اور موجودہ مسیحیت۔ دوستو آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم حق کا خلاصہ گزشتہ بیانات میں سپرد قلم ہو چکا ہے۔ وہ خدا کے سچے پیغمبر، حق و صداقت کے دائی، دین مبین کے ہادی و مبلغ تھے، اور خدا کے تمام سچے پیغمبروں کی طرح ان کی تعلیم بھی پہلی صداقتوں کی موید اور وقت کی انفرادی اور اجتماعی ضروریات کے انقلابات اور حوادث کے مناسب حال انجیل کی شکل میں اصلاح و انقلاب کے لیے مناد تھی۔ توحید خالص معرفت کردگار کے لیے کردگار سے ہی بلا وسیلہ تقرب، محبت و شفقت سے رحمت و عفو کی اخلاق کی برتری ان کی پاک تعلیم کا نچوڑ تھا، لیکن انسانی انقلابات کے ذہنی تاریخ میں اس سے زیادہ حیرت اور تعجب کی غالباً کوئی بات نہیں نہ ہو کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی مقدس تعلیم ہی کے نام پر موجودہ مسیحیت توحید کی جگہ سلسلیت، معرفت حق کے لیے، ابنیت کا عقیدہ نجات کے لیے، علم و عمل کی درستکاری کی جگہ کفارہ پر ایمان جیسی مشرکانہ اور جاہلانہ بدعات کی تبلیغ اور نشر و اشاعت میں سرگرم ہے۔ سلسلیت بستانی نے دائرہ المعارف میں اس مسئلہ پر مسیحی نقطہ نظر سے سیر حاصل اور بحث کی ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عیسائی مذہب نے سب سے پہلے سلسلیت کا نام رسولوں کے عہد میں سنا۔ اس میں قبل مسیحیت اس عقیدہ میں قطعاً نا آشنا تھی، اور رسولوں کا عہد سینٹ پولوس رسول سے شروع ہوتا ہے۔ یہ وہی حضرت ہیں جن کی بدولت دین مسیحی نے نیا جنم لیا، اور جن کی یہودیت نے عذرائے قاسم مسیحی صداقت و توحید کے عقیدہ کو وثنیت اور شرک سے آلودہ کر کے کامیابی کا سانس لیا۔ یہ عقیدہ دراصل وثن بت پرستانہ فلسفہ کے مشگافیوں کی پیداوار اور صنم پرستانہ عقیدہ اوتار کے صدائے بازگشت ہے، اور اسی حقیقت پر مبنی ہے کہ ذات یا صفات خداوندی بشکل انسانی کائنات عرضی میں وجود پذیر ہو سکتی ہے۔ گویا یہ عقیدہ فلاسفہ ہیلانیسیس اور غنونین کے عقائد فلسفیانہ کے ایک معجون مرکب ہے۔ چنانچہ تاریخ قدیم سے پتہ چلتا ہے کہ دوسری صدی عیسوی میں انطاکیہ کے بشپ تھیوفلوس نے سب سے پہلے اس سلسلہ میں ایک یونانی کلمہ سریاس استعمال کیا۔ اس کے بعد ایک دوسرے بشپ ترتدیانوس نے اس کے قریب ایک لفظ ترینیت اس ایجاد کیا۔ یہی وہ یونانی لفظ ہے جو موجودہ مسیحی عقیدہ ثالوث سلسلیت کے مرادف اور ہم معنی ہے۔ اگر اس مسئلہ کی حقیقت کو ذرا اور گہری نظر سے دیکھنے کی کوشش کی جائے تو تاریخی حقائق سے یہ بات نمایاں نظر آئے گی کہ ثالوث کا عقیدہ دراصل مسیحیت اور وثنیت کی اس آمیزش کا نتیجہ ہے جو مسیحیت کے غلبہ اور وثنیت کی مغلوبیت کی وجہ سے پیش آیا۔ خصوصاً جب مصری بت پرستوں نے اس مذہب کو قبول کیا تو انہوں نے اس عقیدہ کو بہت ترقی دی اور فلسفیانہ دقیقہ سنجیوں کے ساتھ ان کی علمی بحث بنا دیا۔ مسیحیت قبول کر لینے کے بعد بت پرستوں پر جو رد عمل ہوا اس کے نتیجہ میں سے ایک اہم بات یہ تھی کہ ان کی خواہش ہمیشہ یہ رہی کہ وہ کسی طرح گزشتہ وثنیت کی موجودہ مسیحیت کے ساتھ مطابقت پیدا کرے تاکہ اس طرح قدیم و جدید دونوں ادیان کے ساتھ ربط قائم رہ سکے۔ چنانچہ بقول مولانا ابو الکلام آزاد اسکندریہ کے فلسفہ امیز اسلامی تخیل سیراپیز سے سلسلیسی وحدت کی اصل لی گئی ہے، اور
عزیز کی جگہ حضرت مریم علیہ السلام کو اور خرس کی جگہ حضرت مسیح علیہ السلام کو دی گئی، اور اس یونانی اور مصری فلسفیانہ وثنیت کی بدولت موجودہ مسیحیت میں الوہیت مسیح علیہ السلام اور ثالثیت کلیسا کا مقبول عقیدہ بن گیا۔ روح القدس۔ اسی طرح روح القدس کے متعلق بھی سخت اختلاف ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ وہ اکنوم ہی نہیں، اس لیے عالم لاہوت میں اس کو الوہیت حاصل نہیں ہے۔ چنانچہ مقدونی اور آریوسی کہتے ہیں کہ وہ ملائکۃ اللہ میں سے ہے اور ان میں سے سب سے برتر و بلند ہے، اور ماراتونیوس کہتا ہے کہ روح القدس کی تعبیر مجاز ہے اور اللہ تعالیٰ کے افعال پر مجازاً اس کا اطلاق کیا جاتا ہے، ورنہ الگ سے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس بنا پر اس قول کے قائلین کو مجازئین کہا جاتا ہے، اور علماء جدید میں کلارک کہتا ہے کہ الہامی کتابوں عہد نامہ قدیم و جدید میں کسی ایک جگہ بھی روح القدس کو الوہیت کا درجہ نہیں دیا گیا۔ فرقہ مقدونی نے الوہیت روح القدس کا انکار کرتے ہوئے شد و مد سے یہ کہا کہ اگر جو جوہر الوہیت میں روح القدس کو بھی دخل ہوتا تو یا وہ مولود ہوتی غیر مولود، اگر مولود ہے تو اس کے اور ابن کے درمیان میں کیا فرق رہا، اور اگر غیر مولود ہے تو اس کے اور اب کے درمیان میں کیا امتیاز ہے۔ ان کے مقابلے میں دوسری جماعتیں کہتی ہیں کہ روح القدس کو بھی الوہیت حاصل ہے۔ بوسیو رومانی کہتا ہے کہ روح القدس کو صدور اب اور ابن دونوں سے ہوا، اور وہ ان کے جوہر نفس سے ہے، ان دونوں کے ساتھ وحدت لاہوت میں اعلیٰ ہے۔ اور آثناسیوس کہتا ہے کہ روح القدس کی الوہیت ناقابل انکار ہے، اور کتب سماویہ میں روح پر اللہ کا اور اللہ پر روح کا اطلاق وہ ثابت و مسلم ہے، اور اس کی جانب انہی امور کی نسبت کی گئی ہے جن کا تعلق ذات خدا کے ماں سوا اور کسی سے نہیں ہے، مثلا تقدیس ذات، معرفت جمیع حقائق وغیرہ، اور یہ عقیدہ قدیم سے چلا آتا ہے، جیسا کہ نظم دسولجیہ سے ثابت ہے، جس کی قدامت تالیف سب کے نزدیک مسلم ہے۔ اس میں الوہیت روح القدس کا اعتراف موجود ہے، اور مولود لیفیو پیٹرس نے انکار الوہیت روح پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نصارہ کے نزدیک خدائے حقیقی کی توحید کا ثالثیت میں مضمر ہونا ایک مسلم حقیقت ہے، پھر روح کو الوہیت سے خارج کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اور مقدونیوں کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے مارستیانوس کہتا ہے کہ کتب سماوی میں روح کو ابن نہیں کہا گیا، بلکہ روح الاب اور روح الابن اطلاقات پائے جاتی ہیں، لہٰذا اس کو ابن یا اب کہنا صحیح نہیں ہے، اور نہ اس کو الوہیت سے نکال کر مخلوق کہنا درست ہو سکتا ہے۔ اور ادراک بشرہ عاجز ہے کہ ان فلسفیانہ بحثوں سے روح القدس کی حقیقت تک پہنچ سکے۔ البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فقط تولید پیدا ہونا ہی تنہا ایسا واسطہ نہیں جو اب کے ساتھ قائم ہو، بلکہ انبثاق، صدور یا پھوٹ نکلنا بھی ایک شکل ہو سکتی ہے، مگر ہم اس دنیا میں تولید و انبثاق کے درمیان میں فرق ظاہر کرنے پر قادر نہیں ہیں۔ البتہ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ تولید و انبثاق دونوں کا اب کے ساتھ ازلی و ابدی اور تلازم کا تعلق ہے۔ بس ہمارے لیے یہ ہرگز مناسب نہیں کہ فلاسفہ قدیم، فلاسفہ یونان کی طرح روح القدس اور اب کے درمیان میں فلسفیانہ مشگافیوں کے ذریعے وہ اعتقادات قبول کر لیں جو انہوں نے خدا سے صدور رواق کے متعلق پیدا کر لیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اختلافات بھی پیش نظر رہنے چاہیے جو گزشتہ سطور میں بیان ہو چکے ہیں۔ بعض کلیسا روح القدس کو فقط اکنوم اول باپ سے صادر ہونا مانتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ باپ اور بیٹا دونوں سے اس کا صدور ہوا ہے۔ یہ اختلاف بھی عیسائی فرقوں کے درمیان میں سخت کشاکش کا سبب رہا، کیونکہ 381 عیسوی میں منعقدہ کونسل قسطنطنیہ نے منشور ایمانی میں یہ واضح کر دیا تھا کہ روح القدس کا صدور باپ ہے،
ہی سے ہوا ہے اور عرصہ تک یہی عقیدہ مسیحی دنیا میں نافذ رہا، لیکن 447 عیسوی میں اول ہسپانیہ کے کلیسا نے، پھر فرانس کے کلیسا نے اور اس کے بعد تمام لاطینی رومن کلیساؤں نے اس ترمیم کو جز عقیدہ بنایا کہ روح القدس کا صدور اقنوم اول باپ اور اقنوم ثانی بیٹا دونوں سے ہوا ہے۔ عیسائی علماء کہتے ہیں کہ دراصل یہ بحث 866 عیسوی میں سب سے پہلے شرق کے بطریق فوتیوس نے اس لیے پیدا کی کہ اس کی اور اس کی جماعت کی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح شرق یونان کے کلیسا کو غرب روم کے کلیسا سے جدا کر دیا جائے اور مشرق و مغرب کے کلیساؤں کا اتحاد باقی نہ رہنے دیا جائے۔ اسی خیال کی تائید و تقویت کے لیے 1043 عیسوی میں بطریق میخائیل کورولاریوس نے اس عقیدہ کو بہت جلد شائع کیا اور آخرکار صدیوں تک ان اختلافات نے کلیسا مشرق و مغرب کے درمیان مخالفانہ کشمکش کو قائم رکھا اور دونوں کلیسا ایک دوسرے پر یہ الزام عائد کرتے رہے کہ مخالف کلیسا نے مسیحیت میں الحاد و بدعات کی آمیزش کر کے حقیقی مذہب کو مٹا ڈالا ہے، اور رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کے بالعموم اور کلیساؤں کے مختلف فرقوں کے بالخصوص کشمکش کا یہ سلسلہ اس وقت تو انتہائی شدت اختیار کر چکا تھا اور باہم ہولناک خونریزیوں اور بہیمانہ مظالم کا جہنم بن چکا تھا، جبکہ اسلام اعتقادات کی سادگی، اعمال صالحہ کی پاکیزگی اور اپنی علمی و عملی روحانیت کی شگفتگی کی بدولت امن عام اور رحمت کا نیر درخشاں بنا ہوا تھا۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔